نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين صدق اللہ العلی العظیم۔ آج سورۃ القصص اور کچھ آگے مزید صورتوں کا خلاصہ ہم بیان کریں گے۔ اس صورت کا نام سورۃ القصص ہے، مکی صورت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اس زمانے میں نازل ہوئی کہ جس وقت سخت اسلام کی اور مسلمانوں کی مخالفت کی جا رہی تھی اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ تو یہ جو 3 صورتیں ہیں اس سے یہ سورۃ القصص ہے، اور اسی طرح سورۃ الشعراء ہے، سورۃ النمل ہے۔ یہ تینوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 الگ الگ واقعات کو، الگ الگ حصوں کو بیان کیا ہے۔ ایک حصہ سورہ شعراء میں، ایک سورہ نمل میں، اور ایک اس سورہ قصص میں۔ اس سورہ میں جو حصہ بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا، وہ فرعون کے ساتھ جو مکالمہ ہوا تھا یا اس کے ساتھ جو بات تھی اس کے حوالے سے ہی اس کا ذکر ہے۔ اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان فرعون علا فی الارض، فرعون جو تھا اس نے زمین میں سرکشی کی، علا فی الارض زمین میں سرکشی کی، وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم، اس نے اپنی جو قوم تھی، لوگ جو تھے، ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا، ایک اعلیٰ طبقہ اور ایک ادنیٰ طبقہ، یعنی لوگوں میں تفریق کر دی تھی، اونچے درجے کے لوگ، نیچے درجے کے لوگ، اور پھر ان میں سے جو کمزور تھے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، اور یہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا یوسف، سورہ یوسف کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا حکمران بنایا تھا۔ یوسف علیہ السلام کئی سالوں تک وہاں کے حکمران رہے۔ ان کے بعد تقریباً 100 سال تک یہی بنی اسرائیل والے، یعنی یوسف علیہ السلام کے جو خاندان تھا بنی اسرائیل، یہ یوسف علیہ السلام کے بعد بھی 100 سال تک وہاں پر حکمران رہے مصر میں، لیکن یہ وہاں کے مقامی نہیں تھے۔ ظاہر ہے یوسف علیہ السلام شام سے آئے تھے، اور پھر آگے کافی عرصے تک ان کا حکمران وہاں پر، ان کا خاندان وہاں پر حکمرانی کرتا رہا۔ تو وہاں کے جو مقامی جو لوگ تھے، قبطی جنہیں کہا جاتا ہے، مصری جو تھے اصل، ان کے اندر یہ احساس تھا کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ یہاں کے نہیں ہیں، یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ لہٰذا اندر سے ان کے اندر ایک تحریک چل رہی تھی کہ ہم نے ان کی حکومت کو ختم کرنا ہے اور اپنی حکومت بنانی ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کے بعد بھی 100 سال تک ان کی حکومت چلتی رہی بنی اسرائیل کی، اور پھر ایک بغاوت ہوئی ملک میں، اور اس بغاوت کے نتیجے میں مصریوں نے وہاں پر مصر پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی، اور اس طرح پھر یہ مصریوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی میں آگے جا کر فرعون بھی آیا، بادشاہ جو مشہور، جس کا ذکر قرآن میں بار بار آ رہا ہے۔ جس وقت یہ حکمران تھا تو اس وقت ظاہر ہے انہوں نے جب حکمرانی کی تو انہوں نے جو بنی اسرائیلی تھے ان پر بہت ظلم کیا، ان کو غلام بنا لیا، ان سے سخت سخت کام لیتے، تھوڑی تنخواہ دیتے، مشقت کے کام لیتے ان سے، ان کو دبانے کے لیے تاکہ دب کے رہیں۔ لوگوں کو طبقات کے اندر تقسیم کر کے حکومت کرنا، یہ آج بھی یہی سلسلہ دنیا میں جاری ہے۔ آج کی دنیا میں بھی جو حکمران طبقات ہیں، حکمران جو لوگ ہیں، جو ہم اگر اپنے ملک کو ہی دیکھ لیں تو یہاں پر چند خاندان ہیں جو حکومت کر رہے ہیں، ہمیشہ سے، شروع سے وہی خاندان ہے حکومت کر رہے ہیں۔ یعنی یہ چاہے وہ جو ہمارے ہاں پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی، یا اسی طرح فوج کے اندر، یا جتنے بھی ملک کے اہم جو عہدے ہوتے ہیں،
ان میں یہی خاندان ہیں، اگرچہ بظاہر پارٹیاں بنی ہوئی ہیں لیکن یہ سب آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے خاندانی تعلقات ہوتے ہیں، بس باری باری جو ہے نا وہ جس کا زور چلتا ہے وہ کر لیتا ہے، اگلی دفعہ پھر وہ انتظار کرتا ہے، پھر وہ، لیکن ہیں یہ سب رشتہ دار ہیں آپس میں۔ یہ زیادہ سے زیادہ 500-600 خاندان ہیں، بس یہ 600-700 خاندان ہیں جو پورے ملک پر پچھلے کئی عرصے سے حکومت کر رہے ہیں۔ یہی طریقہ اختیار کیا ہوا تھا فرعون نے، یہ ہزاروں سال پہلے فرعون نے، لوگوں کو طبقات کے اندر تقسیم کر کے ان پر حکومت کرنا۔ لوگ اگر تقسیم نہ ہونا تو پھر ان پر حکومت کرنا مشکل ہوتا ہے، ان کو کنٹرول کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہمارے پاکستان میں اگر آپ کوئی پارٹی بنانا چاہیں تو آپ بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بھی بندہ پارٹی بنائے تو بڑی آسانی سے رجسٹر بھی ہو جاتی ہے اور آسانی سے بن جاتی ہے، کوئی اس کے آگے رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اس کو خوش ہوتے ہیں کہ جتنی زیادہ پارٹیاں بنیں تو لوگ اتنے زیادہ تقسیم در تقسیم ہوتے جائیں گے اور ان پر کنٹرول کرنا آسان ہوگا۔ اگر لوگ تقسیم نہ ہوں، سب ایک ہی پارٹی ہو تو پھر ان کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ کوئی آدمی نئی پارٹی بنائے، جبکہ اس کے برعکس اگر آپ کسی کو متحد کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے آگے رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، کیونکہ اتحاد کرنے میں پھر طاقت آتی ہے۔ تو یہ 600-700 جو خاندان ہیں، جو پارٹیوں میں بھی ہیں، سیاسی پارٹیوں میں بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہیں، جو افسر شاہی بیوروکریسی ہے اس کے اندر بھی ہیں، وہی خاندان ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے سے حکومت کسی اور کے پاس چلی جائے، کسی ایسے عام بندے کے پاس چلی جائے جس کا تعلق ہمارے خاندانوں سے نہ ہو۔ فرعون نے بالکل یہی طریقہ اختیار کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منهم یذبح ابناءهم۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا، ہم یہ چاہتے تھے، ہمارا یہ ارادہ تھا کہ یہ جو کمزور طبقہ ہے بنی اسرائیل، ہم ان پر احسان کرنا چاہتے تھے، ان کو زمین میں وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ان کو دوبارہ وارث بنانا چاہتے تھے اس زمین کا اور ان کو حکمرانی عطا کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے پھر ان کے اندر موسیٰ اور ہارون کو پیدا کیا، اور موسیٰ اور ہارون نے پھر محنت کر کے اپنی قوم کو کھڑا کیا اور آخر کار فرعون کی حکومت کو خاتمہ کر دیا۔ بہرحال یہ پوری ایک تحریک تھی اور پورا ایک جد و جہد تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف کی، اور بہت بڑا معرکہ تھا، کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کئی سالوں تک یہ محنت کی، اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر یہ محنت کی۔